پاکستان نے ایران کی جو پائپ لائن تھی اس کے اوپر کام جو ہے شروع کر دیا گیا ہے اور امریکہ کی جانب سے سینکشنز لگانے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ڈیل ہے یہ مکمل کی تو آپ کو امریکہ کی سختیاں برداشت کرنا پڑے گی۔ دوستو یہ پائپ لائن پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، سستی انرجی پاکستان کو ملے گی اور ایران کی کوشش ہے کہ یہ پائپ لائن جو ہے پاکستان سے انڈیا کی جانب جائے۔ اگر پاکستان، ایران اور انڈیا اس گیس پائپ لائن کے تھرو کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس پورے ریجن میں پروسپیرٹی بھی آئے گی، امن بھی آئے گا اور انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ ایسا نہیں چاہتا۔ میرا سوال آج پاکستانیوں سے یہ ہے کہ اس دفعہ پھر پاکستان ڈر جائے گا اور اس ڈیل سے جو ہے پیچھے ہٹے گا یا پھر امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ دوستو، پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کو ہسٹری میں 2-3 طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے موسٹ ٹرسٹڈ الائی، موسٹ سینکشنڈ الائی اینڈ موسٹ الائڈ الائی۔ ٹرسٹ بھی ہم پہ ہے رہا ہے، سینکشن بھی ہم ہوئے اور سب سے زیادہ الائنس بھی ہمارے ساتھ ہی امریکہ نے بنائے، کولڈ وار اینڈ دین وار اگینسٹ ٹیررزم۔ جب سے پاکستان کے اندر نئی حکومت آئی تھی، امریکہ اور کسی ویسٹرن لیڈر نے پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو فون میسج کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، کال نہیں کی۔ یہ جو خط ہے مطلب یہ ضروری تھا۔ اگر پاکستان کو یہ خط بھی نہ آتا تو انہوں نے سمجھنا تھا لو جی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سو لوکنگ ایٹ اے ٹائم وین پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک ود بائیڈن صاحب، ہی پٹ اے ریکویسٹ، بائیڈن صاحب نے لفٹ نہ کرائی۔ اس کا پھر پرابلم یہ ہوا اس کے بعد کہ عمران خان صاحب بفر گئے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی اب نہیں، اب جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے میں آپ کو جلسے جلوسوں میں دوں گا۔ تو وہی ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو انہوں نے سیدھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ الزام لگا دیا کہ مجھے تو بھائی انہوں نے میری حکومت گرائی ہے اور مجھے فارغ انہوں نے کرایا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا بائیڈن صاحب اس وقت فون پہ بات کر لیتے تو ایک تعلقات بنا لیتے تو شاید پاکستان کے اندر یہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پبلک کے اندر آیا یہ نہ آتا۔ سلیمان شاہ ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ پنجاب یونیورسٹی۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ یہ ڈیل کرے گا یا پھر امریکہ کے سینکشنز پاکستان پہ لگیں گے؟ نہیں، یہ بات تو یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو آج کل کی کمپلیکس ورلڈ میں، ایک انٹرنیشنل پولیٹکس میں یا انٹرنیشنل پولیٹیکل جو ایرینا ہے، اس کو ہم ایک چیز کو ایک ہی لینس سے نہیں دے سکتے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم لوگ انٹرنیشنل پولیٹیکل اسپیکٹ سے دیکھیں تو اس میں یہاں پہ 2 بلاکس ہیں آج کل۔ جو چائنا ایمرجنگ پاور ہے، یہ جو ایران ہے وہ اس بلاک میں، اور دوسری سائڈ پہ ویسٹ ہے، امریکہ ہے یا باقی جو یورپین کنٹریز ہیں۔ تو آلریڈی جو ایران ہے وہ اگینسٹ دا انٹرسٹ، مطلب جو ان لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ایران پہ آلریڈی سینکشنز لگے ہوئے ہیں۔ تو جو یہ پائپ لائن ہے یہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں یہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن اصل جب میں پھر یہ پہلے بھی یہ 2008 سے 13 تک جو گورنمنٹ تھا اس میں یہ معاہدہ طے پا گیا، لیکن اس میں امریکہ نے اس ٹائم بھی پریشر لگا کہ آپ نے اس کو بالکل کمپلیٹ نہیں ہونا ہے کیونکہ ایران پہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے پاکستان کو دیکھ لیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے یہ پھر پاکستان کی فارن پالیسی پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی افیکٹو بناتی ہے، کہ وہ ان 2 بلاک سے بیچ میں کس طرح ایڈجسٹ کر لیتی ہے اپنے آپ کو، کہ مطلب وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی خراب نہ کر لے۔ اور جو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تو آلریڈی ڈاؤن گریڈ کر چکا ہوا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے کوئی بھی سیکٹری لیول، فورن سیکٹری، ڈیفنس سیکٹری، اس لیول کا کوئی بھی بندہ پاکستان نہیں آیا۔ ہاں، پاکستان سے گئے ہیں لوگ وہاں پہ اور انہوں نے اچھا ویلکم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو بہت اچھا ویلکم کیا گیا، جنرل عاصم منیر کو بہت اچھا ویلکم کیا گیا، ہمارے فورن منسٹرز کو ملتے رہے اچھے طریقے سے، لیکن وہ جو تھا نا آنا، انہوں نے کہا وہ ہم نہیں آئیں گے کیونکہ آنے سے مراد بہت کچھ ہوتا ہے۔ امریکی صدر یا امریکی فارن سیکرٹری ہر جگہ نہیں جاتے، وہ ان کی جگہیں ہوتی ہیں۔ انڈیا تو ہر وہ دوسرے مہینے آئے ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، انڈیا، اسٹیفن پی کوہن ایک اچھے امریکن اسکالر رہے ہیں، انہوں نے بہت ساری بکس لکھی، دی آئیڈیا آف پاکستان، دی آئیڈیا آف انڈیا،
آئی تھنک فیوچر آف پاکستان، اس طرح کی انہوں نے بکس لکھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان از این ایلائی، انڈیا از اے فرینڈ. سو انڈیا دوست ہے اور پاکستان کیا ہے؟ الائی ہے. الائنس ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج الائنس ہے، کل نہیں ہے، اڑا دیں گے، پرسوں آپ کی ضرورت پڑے گی ساتھ میں لا لیں گے، نہیں ضرورت پڑے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں، سائڈ پہ کر دیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ سو اب یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے نیو ایرا آف انڈیا اینڈ یو ایس ریلیشنس. سو اب پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یو وونٹ فائنڈ اینی تھنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جس سے ون کین بی اور وہ آپ ظاہر بات ہے پاکستان کے ان لوگوں سے ملے، کنسرن کوارٹر سے ملیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جی ایچ کیو اینڈ پینٹاگون کے بہت سے تعلقات ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ فارن آفس جو ہے وہ اس طرح نہیں کنیکٹڈ جس طرح شاید ہونا چاہیے. سو کئی دفعہ امریکہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست تو بہت اچھا ہے، لیکن امریکہ بھی پریفر کرتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو سے بات کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا غیر اہم کر لیا ہوا ہے، اتنا کمزور کر لیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں رہ گئی. سیاستدان آپس میں اتنا لڑے اتنے کمزور ہو گئے کہ دنیا نے جو میجر پارٹنر بنا لیا وہ فوج کو بنا لیا. سو اگر فوج کو یہ پارٹنر نہیں بناتے تو ظاہری بات ہے وہ سیاستدانوں پہ رلائے نہیں کرتے، بیکاز ان کو پتہ ہے فوج سے جو کمٹمنٹ ہوگی وہ کمٹمنٹ پوری ہوگی. سیاستدانوں کو کوئی پتہ نہیں، یہ تو اپنی بیل کرواتے رہتے ہیں، اپنے فائدے لیتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. سو ایک تھوڑی ریشنل چوائس ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہا جا سکتا کہ کوئی ایسی کوئی انڈیا جو ہے، امریکہ جو ہے وہ کوئی عجیب سوچ رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ برٹش کی غلامی سے نکل کر وہ ایک آزاد خود مختار ملک بنا دیا. اور ابھی جو نریندر مودی نے ان کے لیے جو کیا ہے پچھلے 10 سالوں سے، ابھی نیکسٹ ٹینیور بھی ان کا آ رہا ہے، تو اس نے جو جتنا ان کی جمہوریت کو، ان کے سسٹم کو ٹیکنالوجی میں جتنا وہ مضبوط کیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک آزاد اور خود مختار بھی ہے اور وہ ایک غیرتی قوم بھی ہے جو مطلب اپنی ایگو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا امریکہ کے. یہ اپنے ایگو پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ابھی یہ پچھلے مہینے کی دوستوں شاید آپ کو بات بھی پتہ ہوگی کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ایران کے ساتھ بھی سر ان نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ڈیل کرے نہ کرے، انڈیا اور ایران کا بھی کچھ سالوں میں لنکس بن جائیں گے. ہاں اس طرح ہی ہوتا رہتا ہے. چائنا پہلے رشیا پہلے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا تھا لیکن ہم نے ٹکرا دی ڈیل امریکہ کی وجہ سے، تو انہوں نے انڈیا سے کر لیا. ابھی ایران کا بھی اس طرح ہی لگ رہا ہے، وہ ہمارے ہم ڈیل ٹکرائیں گے تو انڈیا سے کریں گا، کیونکہ وہ تو اپنا ٹریڈ کر رہے ہیں، جو بھی جس طرح بھی کر رہے ہیں وہ اس خطے میں اپنا وہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں. تو اگر ہم اس اپرچونٹی سے بینیفٹ نہیں لے سکتے تو انڈیا بھی لے گا. اور میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان کو بھی اپروچ کر رہا ہے، وہ بھی لے سکتا ہے. یہ جو ڈیل ہے ایران اور پاکستان کے بیچ پائپ لائن کی، نیچرل گیس کی جو سپلائی ڈیل ہے، اس میں انڈیا بھی بہت انٹرسٹڈ ہے اور انڈیا بھی چاہتا ہے کہ اگر یہ پائپ لائن پاکستان تک آتی ہے تو آگے انڈیا تک ڈیفینیٹلی جائے گی. اور انڈیا، پاکستان، ایران تینوں پڑوسی آپس میں اس پائپ لائن کے تھرو ملیں گے. ہمارے بیچ کی جو دیواریں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو ایکسٹرنل فورسز نے ہمارے بیچ کھڑی کی ہوئی ہیں، وہ بھی گر جائیں گی. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ تو نہیں چاہتا کہ ادھر پاکستان اور انڈیا، یہ جو ساؤتھ ایشیا، ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائے، ریلیشن شپ اچھے ہو جائے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے. یہ تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ ترقی کرے گی تو امریکہ کے لیے خطرہ بن جائے گا، کیونکہ چائنا بھی ادھر ہے ہمارے ساتھ ہی پڑوسی ملک میں، تو اس بھی اتنی ترقی کی ہے تو یہ نہیں چاہتا. پاکستان جو پائپ لائن بچھانے جا رہا ہے اس پہ امریکہ نے دھمکی دی، اگر ایسے کیا تو پاکستان کی بری استھتی ہو سکتی ہے. پاکستان ریئیکشن آپ دیکھیں. چینل پر نئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں.